أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. تازگی باتوں کو ڈالی کو لچکنا بخشا، تازگی باتوں کو، تازگی باتوں کو ڈالی کو لچکنا بخشا، حسن گلچوں کو دیا، حسن گلچوں کو دیا، اور گل کو مہکنا بخشا، حسن گلچوں کو دیا، اور گل کو مہکنا بخشا. بخشا کیا کیا تیری بخش سے رحمت کے نثار، بخشا کیا کیا تیری بخش سے رحمت کے نثار. نالا بلبل کو دیا اور دل کو تڑپنا بخشا، نالا بلبل کو دیا. لائق صد احترام حضرات علماء اکرام و معزز سامعین اعظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، بہت دیر سے کھلے آسمان کے نیچے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں. اللہ حضرات کی تشریف آوری کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائے. بہت بڑی دولت ہے، اور جس نسبت پر آپ تشریف لائے وہ نسبت تو بہت ہی بڑی ہے، وہ نسبت تو بہت بڑی ہے. اور ایک بات یاد رہے کہ نسبت مقام کو بلند و بالا کرتی ہے، نسبت بڑی دولت ہوتی ہے. ارے بولو بھائی، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک کاغذ وہ ہوتا ہے جو روپیوں کی شکل میں ہوتا ہے. 2000 کی نوٹ مل جائے تو آدمی بہت سنبھال کے رکھے گا، دائیں بائیں ادھر ادھر بڑا بہت کچھ حفاظت رکھے گا. لیکن اس کاغذ کو، پیسے کو چھونے کے لیے کوئی پاکی وغیرہ شرط؟ ارے بولو بھائی، کوئی پاکی شرط نہیں. جس کاغذ پر قرآن مقدس کی صورتیں لکھ دی جائیں اس کا مقام بے پناہ بلند ہو جائے. اب اس کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا: لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں. اب بغیر پاک اور بغیر وضو کے جس کا چھونا جائے، نسبت مقام کو بڑھاتی ہے. ارے بولو بھائی، ایک اینٹا جو ہمارے گھر میں لگ گیا، کہیں لگ گیا، نالی میں لگ گیا، ادھر ادھر مکانات میں لگا، اور ایک اینٹا وہ جو اللہ کے گھر میں مسجد میں لگ گیا، دونوں کی بات بتا دو، فرق بتا دو. یہ ہے نسبت. اللہ ہمیں صحیح نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے مثنوی شریف میں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، گلے خوشبوئے در حمام روزے،
رسیز از دست محبوب بدستم. علامہ فرماتے ہیں کہ میں غسل خانے میں گیا, مٹی کو ہاتھ میں لیا, مٹی کو رگڑنے لگا سر میں استعمال کے لیے. اور آج سے 30-35 سال پہلے لوگ سروں میں مٹی لگاتے تھے تاکہ ٹھنڈک ملے. وہ مٹی فائدہ کرتی تھی, چکنی والی ہوتی تھی نا. اب تو صابن ہی سے فرصت ہے, چاہے بال رہے چاہے جھڑ جائے. اور منہ کی دھلائی ایسی بےتکی ہوتی ہے روزانہ, صابن نہ جانے کیا کیا, کہ ساری چمک سب ایسے ادھارے غائب. علامہ فرماتے مٹی کو ہاتھ میں لیا, رگڑنے لگے تو مٹی سے خوشبو محسوس ہوئی. اور ظاہر ہے سوکھی مٹی پہ پانی ڈلے تو کچھ خوشبو اس سے ملتی ہے, اس کی الگ ہے. علامہ نے پوچھا اے مٹی تو ذرا بتا دے, گلے خوشبو در حمام روزے رسیز از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کی مشکی آبیری, بدو گفتم کی مشکی آبیری, کہ از بوئے دلاویز مستم. علامہ نے فرمایا اے مٹی ذرا بتا دے تو مشک ہے یا عنبر ہے, تیرا وہ ذاتی کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت تیری طرف کھینچی جا رہی. ایسی خوشبو تیرے اندر. مٹی کو مخاطب کیا کس نے؟ او بھیا ہماری طرف درس ادھر ہی دیکھو, ابھی دیکھنے کی بات ہوگی تھوڑی دیر کے بعد. ہر ایک کا چہرہ تقریباً نظر میں ہے. ہم تو بھیا ویسے آدمی ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ بھی متوجہ ہے کہ ہم ایسا ہے. مٹی سے پوچھا اے مٹی ذرا بتا دے تو مشک ہے یا عنبر ہے, تیرے اندر وہ کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت تیری طرف کھینچی جا رہی. اب ذرا سنو ایمان والوں, شمع رسالت کے پروانوں, پھر نسبت کی بات کی جائے. نسبت کی بات کون سی ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اندر اندر پکا پڑا, ایمان اندر اندر اور اوپر چہرے مہرے سے ایسے کہہ رہے اندر اندر بہت مولانا چکر نہ پڑا, اندر ایمان بہت پکا پڑا ہے. بہت صحیح ہے, بہت صحیح ماشاءاللہ, میں بہت چاہتا ہوں. کہتے ہیں یہ اندر اندر پکا پڑا ہے. بھئی آپ لوگ بھی ذرا سا کہتے ہیں یہ اندر اندر بہت پک چکا ہے, بالکل پختہ ایمان ہے. جتنے حاجی, نمازی, حافظ, عالم, قاری, امام, مؤذن دکھائی پڑتے ہیں نا, ان سے زیادہ مضبوط اندر ہے نا, اوپر اندر. توبہ ہے اللہ. زکوٰۃ کے لیے عذاب نہیں دی جاتی, اعلان نہیں کیا جاتا. موسم آیا, سال پورا ہو گیا, خولان ہول ہو گیا, زکوٰۃ نکال دیا آپ نے. رمضان کا مہینہ آیا تو اعلان تھوڑے کیا جاتا ہے. قربان جاؤ, نماز ایسی بڑی اہم عبادت ہے کہ ہر نماز کے وقت اعلان نہیں کیا جاتا اور بڑی آسانی سے. توبہ ہے اللہ. 4 بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, 2 بار ہوا اللہ کا نام, پھر ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر 2 بار, 4 بار. جس اللہ کی بڑائی ہر نماز کے وقت ہوتی ہو اعلان کے لیے, کتنا بڑا اللہ ہوگا. اب ایسے چھوڑ دیتے. اب وہ رکھتے ہیں نا, وہ جو کام میں کیا کہتے ہیں بھیا, وہ مصیبت. جتنے مصیبتی تھے بیچارے روڈ پہ جا رہے ہیں, کام میں لگائے ہوئے, پیچھے سے کوئی ہارن بجائے تو غائب ہے. کبھی کبھی ٹکر لگی تو سیدھے پہنچ گئے. ہاں آج کل کے بیچارے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اب وہ بات کہنے کے لائق نہیں ہے, اب تو پھاڑا پھوڑی اوپر تک ہو گئی. 4 روز پہلے ملیح آباد میں ایک صاحب کا نکاح تھا, تو ان لوگوں نے بلوایا تھا حافظ راشد صاحب کا نکاح بڑھا دیجیے. خیر گئے تو ایک نوجوان کو دیکھا وہ اوپر تک پھاڑے پڑا. ہم نے کہا بھائی اب تک تو گھٹنوں کے نیچے کا معاملہ تھا, اب یہ اوپر. تو کوئی بیماری ہے یا کپڑا کٹ گیا ہے, مطلب کوئی دقت ہو گئی یا کوئی ذہنی
توازن کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. تو کہا سنو مولانا یہ بھی فیشن میں آیا ہے. کب پاگل ہو گیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھٹنوں سے کمر تک یہ حصہ چھپانا مردوں کے لیے واجب ہے اور بلا وجہ کھولنا گناہ ہے. گناہ بتایا گیا ہے, ضروری ہے مردوں کے لیے. اب وہ اوپر کانٹے پڑا نماز ہی نہیں ہوگی بھیا, اس پر نماز ہی نہیں ہوگی. اور کانٹے پڑا بیچارہ, اور نام اس کا نام نہیں لیں گے, نام اس کا وہی اپنے والا تھا. کیا بتایا, کہاں حد پہنچو. اور اگر نسبت کی بات کی جائے تھوڑی سی, ایک آدمی ان کپڑوں میں چلا جائے جس میں کوئی پہچان نہ مانی جائے. آپ اوپر سے آپ کوئی سمجھتے ہیں 18,000 کا کپڑا پہنے, اسی میں کوٹ ہے, نیچے سے وہ ہے پتہ نہیں کپاری سوٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, بڑا مہنگا ہوتا ہے بتاتے ہیں لوگ. 18 سفاری, اچھا 18,000 20,000 کا سوٹ پہنے رات میں 11 بجے روڈ پہ نکل جائے اور سواری نہ ملے, کسی کو حاضر, تو کوئی سائیکل والا بھی رکنے کو تیار. کہتے ہیں پتہ نہیں یار, پتہ نہیں چور نہ ہو. وہ ہے 20,000 کا کپڑا, لیکن شک کی نظر میں ہے کہ نہیں بھیا, بہت سیدھے نہ بنو. ہم کو 30 سال سفر میں تقریباً تو کہیں بکائیں سفر ہوتے رہتا ہے. رات میں 12 بج جائے, 1 بج جائے, چاہے 2 بج جائے, جب ہاتھ دیا تب گاڑی رکی. لوگوں نے بٹھایا, وہ منزل تک پہنچایا. پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ جو آپ سمجھتے ہیں میں وہ نہیں ہوں, میں تو دوسری برادری کا ہوں. تو میں نے کہا پھر کیوں بٹھایا؟ کہا کپڑوں سے شرافت جھلکتی ہے کہ آپ شریف آدمی ہو سکتے ہیں. اوپر اندر جھانکا اس نے کہ کھولو دل, اندر دیکھیں بکتے ہوئے بچے, اوپر دیکھو. جب اوپر لباس کی یہ قیمت ہے, لوگ قدر کریں, تو اندر بن جائے تب کتنی قیمت ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں بس ایسے توبہ ہے یار. بھیا کھولونا کوئی نہیں مانتا, کوئی نہیں مانتا. جہاں بھی جائیے کوئی قدر نہیں کرے گا, سلام نہیں کرے گا, گاڑی پر نہیں, کوئی قدر کر. اب اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت بڑے آدمی, تو بڑے بنے بھول جاتے ہیں. اور مان کوئی میرا اکیلے اپنے آپ ہی بڑے بنے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اندر پکائے پڑے ہیں, لیکن جب مؤذن پکارے گا تب, اب وہ لگائے پڑے ہیں وہی والا, وہی مصیبت. جو ٹکر مار دو تو پتہ چلا گھر میں اطلاع جائے کہ وہ اب نہیں ہے. سمجھے بھیا نہیں؟ مؤذن پکارے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اب وہ تو بیچارے مڑے پڑے. ساتھی بولے کہیں سے کوئی آواز آئی, ذرا اندر سے ڈٹھی نکالو, آواز گھٹاؤ. تو مؤذن تو ٹھہرے گا نہیں بھیا, وہ تو اپنا کام کرے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو بولے گا کوئی بات نہیں بھیا, پھر وہی کام کرو. یہ تو مؤذن صاحب اذان کریں, حافظ جی کوئی خاص بات. اور پکا اتنا اندر سے ہے, بالکل ٹپکنے کو ہے, اتنا پکا ایمان. اچھا اس کو ایمان کوئی کہے گا؟ ارے بھیا ایمان ہے. اذان کی آواز سنتے ہی اللہ کے گھر ہو جائے تب تو بنی بات, اور سن لیا انسنی کر دے تو یہ آدمی ڈھٹائی کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ ڈھٹائی کرنے والا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اللہ نے ارشاد فرمایا آج ہم مجرموں کو جہنم کی طرف بھوکا اور پیاسا ہانکیں گے. فرماتے ہیں بے نمازی بھی مجرم. کون بھیا؟ بے نمازی بھی مجرم ہے. اللہ اس جرم سے ہم ایمان والوں کی حفاظت فرمائے, نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. تو بات ہے نسبت کی, تو علامہ نے اس مٹی سے پوچھا, اے مٹی بتا دے بدو گفتن کی مشکی یا بیری کی از بوئے دلاوے سے تم استم. اے مٹی بتا دے تیرے اندر کون سا کمال ہے کہ میری طبیعت تیری ہی طرف کھینچی جا رہی ہے. تو مٹی نے جواب دیا اے علامہ, نہ تو میں مشک ہوں, نہ عنبر ہوں, نہ اپنا یہ ذاتی کمال ہے, نہ اپنی یہ کوئی خوشبو ہے, ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے.
نہ میری اپنی خوشبو نہ اپنا ذاتی کوئی کمال، کچھ بھی نہیں، میں تو مٹی ہی ہوں، اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ مٹی نے جواب دیا، سنو علامہ، بگفتامن گلے ناچیز بودم، بگفتامن گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، ولیکن مدت باگل نشستم۔ اے علامہ، میں پہلے بھی مٹی اب بھی مٹی ہی ہوں، یہ پھولوں کا کمال ہے، میں پھولوں کے پیڑ کے نیچے پڑی رہتی تھی، میرے اوپر پھول گرا کرتے تھے، ان پھولوں کا کمال، ان کی خوشبو ہمارے اندر آئی ہے، ہمارا اپنا ذاتی کوئی کمال۔ شمع رسالت کے پروانوں، اگر تھوڑا سا زمانہ مٹی کو پھولوں کا مل جائے تو اس کے اندر کمال پیدا ہو جائے۔ ہم کو آپ کو چاہیے قرآن سے نسبت جوڑیں، اللہ والوں سے نسبت جوڑیں، علماء سے نسبت جوڑیں تو ہمارے اندر کمال پیدا ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ کس کے ساتھ بھیا؟ اور ساتھ دیکھتے بالکل لب لب ہو کر بھائی صاحب خراب ہو گئے۔ ساتھ ڈھونڈو اچھوں کا، ساتھ کرو کس کا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات بھیا؟ اب اتنے سیدھے نہ بنو، ماشاءاللہ آپ تو۔ اصحاب کہف وہ 3 یا 5 یا 7 نوجوان تھے، اتنے اصحاب کہف مانے غار، وہ غار والے، غار کے اندر جا کے تو وہ سو گئے، لیکن کتا ساتھ لگا ہوا تھا، بڑا وفادار جانور ہوتا کتا بولا۔ ارے بولو بھائی، انسان کو کھلا دو تو انتظار کرو کبھی آئے گا، ہم کو تکلیف دینے بدلہ لینے کب آئے گا، برا نہ مانیے گا۔ انسان کے ساتھ احسان کرو، پیسہ دے دو، مدد کر دو، اس کے کام پر کام آؤ، اب انتظار کرو کہ کب آئے گا یہ ہم کو جھلانے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ چاہے جتنا کھلا دو، بڑی شادی ہو جائے، دعوت ولیمہ ہو جائے، بڑا قیمتی کھانا کھلا دیں، لوٹے بھی کھانا کر دو، ڈال دو، کوئی بات نہیں، ایسے ہی سب صاحب کا وہ بیچارہ کو سمجھے نہیں۔ آپ احسان کریے، کب وہ آپ کے خلاف آتا یہ کچھ عطا پتا۔ لیکن جانور ایسا ہوتا ہے، خصوصاً اس میں کتے کی صفت بتائی ہے کہ بہتری صفتیں اس کے اندر ولیوں کی ہوتی ہیں۔ کس کی بھیا؟ ولیوں کی ہوتی، کئی ساری عادتیں، صفتیں، اس کی علامتیں ولیوں کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ کہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا، ایک ہی جگہ رہے گا۔ اب ہم تو ادھر سے کام نہ ادھر چلے، ادھر سے نہ ادھر چلے، کہ جب سے سر میں نے تیرے در سے ہٹا رکھا ہے، جب سے سر میں نے تیرے در سے ہٹا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے، جب سے رزاق سمجھنے لگا غیروں کو میں، آ کے غربت نے قدم اپنا جما رکھا ہے، آ کے غربت نے۔ کون ہے بھیا رزاق؟ کون ہے روزی دینے والا؟ کون ہے بھیا؟ میں اس موضوع کی بات نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا۔ ابھی ایسے تھکے جا رہے ہیں، پتہ نہیں مجھ کو نہ ہو جائے، پتہ نہیں مجھ کو رہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی مخلوق چوپائے دوپائے، جتنی مخلوق روئے زمین پر رہتی بستی ہے، اللہ نے روزی کا ذمہ خود ہی لے لیا۔ اس نے روزی کا ذمہ، کوئی آپ کو بڑا دن ملیا کہتے بھیا گھبرانا نہیں، ہم ہیں
بہت خوش ہو جائے گی کہ بھیا نے کہہ دیا، حالانکہ بھیا موقع قائم ہو جائیں گے، بھیا نے کہہ دیا خوش ہو گئے، اور اللہ ذمہ داری لیتا اس کو کچھ نہیں ہو پائے، ابھی شک میں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا بڑا وفادار جانور ہوتا کون بھیا؟ کتا بڑا وفادار جانور ہوتا۔ آپ تھوڑا کھلائیں زیادہ کھلائیں، کبھی کبھی ایسا ہو کہ ایک دن کھانا نہ دیں، آپ کا در وہ چھوڑے گا نہیں۔ بڑا وفادار جانور ہوتا ہے، وہ مالک کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ بلی تو گھر کی دیوانی ہوتی ہے، پورا گھر ہی چلا جائے بلی تب بھی وہیں رہے گی، وہ گھر کی وفادار ہوتی ہے، اور کتا مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ جہاں جہاں مالک جائے گا کتا وہیں چلا جائے گا، مارا جائے پیٹا جائے کچھ ہو، لیکن کتا مالک کا ساتھ۔ اللہ ہم ایمان والوں کو سمجھ عطا فرمائے بھیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ تیسرے پارے میں اللہ نے گھوڑے کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا، دوڑتے ہیں پھر ٹاپ مارتے ہیں، چنگاری پیروں سے نکلتی جب پتھر پہ ٹاپ مارتے ہیں ان کے سینے سے سنسناہٹ کی آواز آتی ہے۔ وہ اصلی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے، وہ تھوڑی دیر کا مالک ہے، یہاں بیچا جائے کہیں اور چلا جائے، وہ بیچے کہیں اور چلا جائے۔ جب بھی گھوڑا بڑا وفادار مانا جاتا، اللہ نے گھوڑے کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالک کا اشارہ پاتے جنگ میں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، مالک کا اشارہ ملا، جنگ میں گھس گیا، مارا جائے پیٹا جائے کاٹا جائے کچھ بھی ہو جائے، لیکن مالک کا حکم توڑنے کو تیار ہے بھیا۔ ہم کو آپ کو کیا کیا؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک البتہ انسان ہی اپنے رب کا ناشکر ہے۔ کتے نے ساتھ نہیں چھوڑا، ذراعیہ بالوسید، پیروں کو پھیلا کے غار کے منہ پر بیٹھ گئے، ساتھ اب بھی نہیں چھوڑا۔ بھیا سمجھ گئے، کم سے کم وہی سے سبق سیکھو بھیا۔ اپنے پیروں کو پھیلا کر غار کے منہ پر بیٹھ گیا، ذراعیہ بالوسید، بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے بیٹھے، بھاگا نہیں، بیٹھے 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 بیٹھے، اتنے سوئے وہ اصحاب کہف، اللہ نے ارشاد فرمایا 300 سال تک سوئے۔ کتنے دن سوئے بھیا؟ 300 سال تک۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَازْدَادُوا تِسْعًا، 9 سال اور سوئے۔ مفسرین فرماتے اگر چاند والا سال مانو تو 309 سال تک سوئے، انگریزی سال سورج والا مانو تو 300 سال تک سوئے۔ اللہ نے انہیں بیدار کیا، کتے نے ساتھ، اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ جنت ہی جائے گا۔ نسبت کا یہ کمال ہوتا ہے شمع رسالت کے پروانوں، ایمان والوں، بزرگوں اور دوستوں۔ تو مٹی نے جواب دیا کہ ہمارا کوئی اپنا کمال، بدو گفتم کی مشکیا بیری بگفتا من گلے نا چیز بودم، وہ لیکن مدت باگل نشستم، جمالے ہم نشی درمن اثر کرد وگر نامن ہما خاکم کی ہستم۔ ساتھی کا کمال ہے ہمارے اندر آیا ہے، ورنہ جیسے میں پہلے مٹی تھی اب بھی مٹی ہوں وہی۔ تو نسبت بھیا، ارے بولو بھائی، بہت سیدھے ہو نہ بولو، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نسبت تو قرآن مجید کی نسبت پر یہ مجلس اور جلسہ اور آپ حضرات کو بلایا گیا ہے اتنی بڑی تعداد میں۔ اللہ حضرات کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی نسبت پر اللہ اکبر، قیمت کا اندازہ لگاؤ گے آپ۔ قرآن مجید بہت بڑی دولت ہے، لوگ پڑھتے پڑھتے کوئی منع ہونا نہیں ہے، جو چاہو پڑھاؤ بھیا۔ ساری پڑھائی تو ہنر ہے، اور علم دین کی پڑھائی کہ بے علم نتوا خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا۔ باتیں ختم۔
اور کوئی کہ بھیا ڈبل ایک میں ہے، ڈبل ہو چاہے ٹرپل ہو جائے. اب اس سے پوچھو کہ احکام شرعی کیا ہے، نماز کے احکام کیا ہے، وضو کے کیا ہے، غسل کے کیا فرض کیا سنت. مولانا کیا، ارے ہمارے یہاں صاحب وہ بہت بڑے انجینئر ہیں لکھنؤ میں، وہ ادھیکاری تھے، انتقال ہوا ابھی کچھ دنوں پہلے، 3-4 مہینے جو بھی ہوئے مجھے اچھی طرح نہیں یاد ہے. ان کے لڑکے 2 تھے، دونوں انجینئر، ایک لڑکا ایک تو پاتا 1 لاکھ، دوسرا 1.25 لاکھ پاتا. بہت ڈبل ٹرپل انجینئر بنایا. لیکن جب جنازے کی نوبت آئی نہلانے کی تو بلائے گئے ہم. 2-4 گھر چھوڑ کے محلے کی بات کی تو میں نے کہا بھیا کچھ معلوم ہے؟ تو کہا ہاں ادھارے ہیں. میں نے کہا توبہ ایسی زندگی پر افسوس ہے، مرے پڑے ہیں گھرو بھائی. اتنا نہیں پڑھایا کہ کم سے کم وہ نہلانے کا طریقہ بتا دیتا. ارے بولو بھیا پہلے تو جی چاہے اپنے گھر میں بیٹھے رہے، کہتے بھیا اٹھا کے کہیں پھینک دو. جب کوئی MBBS بنائے گا اور ڈگری دلائے گا تو مان کے چلیے 0.5 کروڑ سے 1 کروڑ کے درمیان لگتی ہے رقم، چاہے کھیتی بکے کچھ بک جائے. کہتے آگے کا سہارا بہت بڑا ہو جائے گا. آگے کا سہارا کہاں کا؟ مرنے کے بعد والا سہارا. پڑھایا بہت. جب نوبت آئی جنازہ کو نہلانے کی، ادھارے ہیں تو ہم نے کہا اتنی دور ان کو رکھو، ہماری کرسی ہم دور ہی سے بتائیں گے. دورے سے بتاتے رہے ایسے نہلاؤ تو ایسے کرو، ایسے کفن کو. بیچارے دونوں ادھارے تھے، پیدل تھے. پڑھایا کتنا؟ ابھی انہوں نے کوئی زمین لی تھی، بتایا تھا مرنے سے پہلے 2.5 کروڑ لکھنؤ خرم نگر کے آس پاس. انہوں نے کہا اڑوڑ کروڑ رکھو اپنے پاس، ابھی ادھارے بھرے پڑے. اور جب بات آئی کہ ان کے روزے چھوٹ گئے تو میں نے کہا روزے کا فدیہ دے دو. کہا روزہ ہم خود رکھنے کے بدلے والا. اتنا گھامڑ آدمی تو کچھ پتہ ویسے ادھارے ہیں، خالی تم کی کمی ہے، باقی سب پورا معاملہ ہے. تم الگ سے لگا دی جائے تو سمجھو بالکل. اچھا بھیا کیا ملا؟ بڑے سے بڑی کتابیں کوئی لے کے جائے گا تو بستے میں رکھی جائیں گی، وہ کتابیں پیچھے لد جائیں گی. بستہ کہاں لدے گا؟ ارے بولو بھیا ذرا. پیچھے لد جائے گا. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا کی پڑھائی پیچھے ہی رہ جائے گی. یہ ادھارن ہے آگے سب پیچھے. ارے بولو بھیا برا نہ مانیے گا. چاہے جتنی کتابیں، چاہے وہ کتابیں 25 کلو ہو، پورا بستہ لوڈ ہو، لادی کہاں جائے گی بھیا؟ کہاں؟ پیچھے. دینی کتابیں، حدیث پاک ہو، قرآن مجید ہو، اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ تو آپ جانو آپ کا کام جو ہے ہم اس سے زیادہ نہیں بتا پائیں گے. وہ کتابیں سینے سے لگائی جائیں گی. قرآن مجید آگے رہے گا، حدیث آگے رہے گی، دینی کتابیں آگے رہیں گی. یہ قرآن بتاتا ہے جس طرح یہاں آگے ہے اسی طرح تم کو پلسرات پر آگے ملے گا، میدان محشر میں آگے ملے گا، جنت تک تم کو دلائے گا. اب وہ پیچھے ہیں، 75 لاکھ والے پیچھے لتے، پیچھے چھوڑ گئے، ادھارے گئے ہیں. کوئی رہبر نہیں ملا کہ اس نے عمل کی خاطر، اس نے عمل کی خاطر قرآن مل گیا ہے. اس نے عمل کی خاطر، اس نے عمل کی خاطر قرآن مل گیا ہے. صلی اللہ کے صدقے، صلی اللہ کے صدقے ایمان مل گیا ہے. صلی اللہ کے صدقے. تو دوستوں بڑی مقدس کتاب ہے، نسبت بہت بڑی. قرآن سے نسبت لگ جائے تو کیا؟ ارے بولو بھائی. لوگ بہت زیادہ پڑھا دیا کرتے، بہت زیادہ پڑھایا کرتے، ڈبل اور ٹرپل نہ جانے کتنا 10-15 لاکھ، 12-12، 14-14 لاکھ جہیز کا سامان بھی دے دیا. یہ گاڑی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ گاڑی دی.
وہ کون سی ہوتی بھیا؟ وہ اسکارپیو بتا رہے تھے، 18 لاکھ بتا رہے تھے. تو میں نے کہا اچھا وہ آپ نے دے دیا، اور لڑکی کچھ قرآن وغیرہ دینی تعلیم؟ تو کہا مولانا پاگل کے 18 لاکھ کی گاڑی خراب ہو جائے گی، جو آپ نے 10 لاکھ کا سامان دیا کسی دن ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر لڑکی کا انتقال ہوا تو سب ادھارے رہ جائے گا. موت کے بعد سب پیدل ہے. قرآن مجید کی دولت ذرا بتا دو. ارے بولو بھی، اس تعلیم کو رکھنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھا کرتے تھے. ایک بنیا آتا روزانہ شربت بیچتا، جب بچ جاتا تو نالی میں ڈال کے چلا جاتا. بنیا تو بھیا آپ جانبے کرتے ہیں نا، بنیا اتنا بھیا کوئی کھپا نہ ہو جائے دکاندار، بنیا اتنا چالاک ہوتا ہے. جب آپ زیرہ خریدنے جاؤ گے، کالی مرچ خریدنے جاؤ گے، کوئی باریک سامان جب لوگے نا تو آپ 100 گرام مانگو گے تو بھر دے گا 200 گرام. آپ سمجھو گے بنیا بڑا سخی ہے، سخی وقی نے اتنا تو کاغذ توڑ دیتا ہے. اب بچ نہیں پاؤ گیا. اس نے بھر دیا، 100 گرام مانگا تو 150-200 گرام بھر دیا. آپ سمجھے کہ یہ بنیا بڑا سخی ہے. وہ اوپر سے اٹھائے گا، اٹھاتا جائے گا، کوڑا والا نیچے سے دے گا. اوپر سے اٹھا لی تو نیچے کرکٹ بچا. چالاک ہو سکتا ہے، بہت چالاک ہوتا ہے. آپ کبھی باریک سامان ہو تو بھرے گا زیادہ، اٹھائے گا اچھا. اور بھیا کوئی خفا نہ ہو جائے. پھل بیچنے والے ہوتے ہیں نا، آگے سے آپ رکھو گے، پیچھے سے وہ رکھ دیں گے، پھر بڑھا دیں گے. 1 کلو مانگو گے تو 1.5 کلو 2 کلو بھر دیں گے. پھر آپ والا چپکے سے اٹھا کے رکھ لیں گے. اپنا والا جو ایک طرف سے سڑا ہوگا نا اسی میں رہے گا. ہاں اب سمجھ نہیں پاؤ، سمجھے تو یہ آدمی تو بہت بڑھیا آدمی ہے، اتنا بھر دیا، اتنا تولا وولا نہیں ہے. آپ والا اٹھائے گا، اپنا والا اسی میں رکھا رہے گا. پاکستان کا جیسا کیسا بنیا بڑا چالاک تھا. روزانہ شربت بیچ کر کے جو بچتا تھا نالی میں ڈال کے چلا جاتا. ایک دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بنیا، بچا ہوا شربت مجھے دے دیا کر، میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، میرا کام بن جائے گا. بنیا نے امام صاحب کو دھکا دے دیا. پڑھائی کے زمانہ میں شربت نالی میں ڈال کے اپنے گھر چلا گیا. بہت غور سے سنیے گا. کچھ دنوں کے بعد بنیا کی لڑکی سیانی ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی. بنیا نے اپنی بیوی سے کہا تھا اے بیوی، سب سے زیادہ قیمتی سامان اپنی بیٹی کو جہیز میں نہ دوں تو تجھے 3 طلاقیں ہو جائیں، اور شرط چاہے 32 سال کے بعد پائی جائے. طلاق تو ہو ہی جائے گی، جب شرط پائی جائے گی طلاق ہو جائے گی. بات پڑی رہی. جب لڑکی شادی کے لائق ہو گئی، رشتوں کی بات آنے لگی تو بنیا نے کہا میں نے یہ کہا تھا. بنیا نے بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا، پورا کا پورا سامان اکٹھا کر لیا، ڈھیر لگا لیا. بہت زیادہ، اب اتنا بڑا آدمی تھا، بہت ہی زیادہ. جب ڈھیر لگایا پھر پتہ کروانے لگا کسی نے یہ سامان دیا یا نہیں دیا. تو پتہ چلا جو بنیا اکٹھا کر چکا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا. یہ سارا سامان اس طرح کا تو دیا جا چکا. اب بنیا حیران نہ کہ اب تو معاملہ پھنس جائے گا بھیا. وہ گھبرایا، عالموں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا. مفتیان نظام سے پوچھا اے مفتیو ذرا مجھے مسئلہ بتا دو، میں نے یہ کہا تھا. تو کہا سنو، سب سے زیادہ قیمتی سامان اگر تمہارے جہیز میں نہ ہوگا تو بیوی کو طلاق پڑ جائے گی. کوئی اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا. ایک ہی راستہ ہے. ایک نوجوان عالم ہے جن کو غزالی کہتے ہیں، امام غزالی، اگر جاؤ ان کے پاس وہ مسئلے کا حل کر دے تو بس ایک راستہ ہے، اور کسی کے بس میں پورے بغداد میں کوئی نہیں بتا پائے گا. وہ بنیا گیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا حضرت مسئلہ بتا دیجئے. کہا کیسا مسئلہ؟ بنیا نے وہی بات دہرائی، حضرت میں نے یہ کہا تھا سب سے زیادہ قیمتی سامان اگر اپنی بیٹی کو جہیز میں نہ دے پاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں. حضرت نے کہا مسئلہ تو تمہارا حل ہو جائے گا، طلاق نہیں پڑے گی، لیکن کچھ دینا پڑے گا. بنیا نے پوچھا حضرت کیا دینا ہوگا؟ حضرت نے کہا 1 خچر روپیہ دینا پڑے گا. خچر جانتے ہو نا، وہی گدھا ہوگا. اتنا لوڈ اس پہ روپیہ ہو جائے کہ 1 خچر کا بوجھ ہو جائے.
जितना लादा जाता है ना, 1 कौड़ी रुपया मुझे चाहिए तब मैं मसला बताऊंगा, बन जाने का ये तो ज्यादा हो जाएगा, कहा इससे कम पर सौदा नहीं होगा। बनिया ने कहा हजरत मैं कल बताऊंगा। बनिया अपने घर गया, दूसरे दिन आ गया, बीवी से रात में मशवरा कर लिया, बीवी जरा ये बता दें। उन्होंने इतना कहा लेकिन तलाक हो जाएगी, बड़ी बदनामी की बात होगी। बीवी ने राय दी कि रुपया दे दो, अभी सौदा सस्ता है वरना बाद में। दूसरे दिन बनिया आया, कहा हजरत आप मसला बता दीजिए, मैं 1 खच्चर रुपया देने को तो यानी 1 बोरी रुपया देने को। हजरत ने कहा कि 2 खच्चर देने पड़ेंगे, यानी 2 जानवर जिससे बोझल हो जाए, इतना रुपया। बनिया ने कहा हजरत आपने तो कल 1 ही खच्चर बताया था, 1 ही लोड बताया था। कहा कल पहला दिन था, दूसरा दिन समझ में आओ उनको बोलना। लोग समझते हैं कि मौलवी को बेवकूफ बना लो ना, अपना काम करो। अब वो बोले ना सिधापा उसका, लेकिन समझता सब है। इतनी जल्दी राग पट्टी हाँ समझो कायदे से। बनिया से हजरत ने फरमाया कल पहला दिन था, दूसरा दिन है, 2 खच्चर देने पड़ेंगे। बनिया ने कहा मैं मशवरा करके हजरत आता हूँ फिर बताऊंगा कल। बनिया अपने घर चला गया, बीवी से कहा कि हजरत तो 2 खच्चर रुपया की बात करते। तो कहा 2 खच्चर रुपया दे दो तो भी सौदा ये। अरे बोलो फिर सस्ता है वरना बात बिगड़ जाएगी। बनिया तीसरे दिन आया, वही तीसरा और आखिरी दिन था, शादी की तारीख हो चुकी थी, तीसरा और आखिरी दिन था। बनिया आया, कहा हजरत मसला बता दीजिए, मैं 2 खच्चर रुपया देने को तैयार। हजरत ने कहा 3। अरे हजरत ने आपने कहा तो कल वही कहते, कहा कल दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन है। बनिया ने कहा हजरत मैं घर से हो के आता हूँ, अब 1 दिन और बढ़ाया नहीं, जल्दी जल्दी आया। कहा हजरत आप मसला बताएं, मैं 3 खच्चर रुपया देने को तैयार। हजरत अंदर तशरीफ ले गए, कलामुल्लाह शरीफ उठा के लाए, कुरान मजीद उठा के लाए और बनिया को दे दिया। कहा सुन बनिया, जब तमाम सामान इकट्ठा हो जाए कुरान मजीद भी अपनी बेटी को हदिया में दे देना। यह ऐसी कीमती दौलत है कि सारे जहान की दौलत भी मिलकर इसका मुकाबला। अब अपना रुपया उठाओ वापस जाओ, तुम्हारे रुपयों की हमें कोई जरूरत नहीं है। दीन की एक बात मालूम करने के लिए 3 खच्चर रुपया लग जाए तो भी ये सौदा। अब वहां लगाया है 72 लाख और यहाँ अल्लाह समझता है कि कौन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। भैया चाय, अरे चाय भाई भैया थोड़ी देर रोक लो, चाय जरा सा। हाँ चाय नुकसान कर दी, अगर कहीं जिनको नस ली और नजर कायदे में पड़ गई तो अब हम आगे नहीं बताएंगे। वाली साहब बताते थे, मेरा बड़ा बचपना था, तकरीबन 40 साल की बात हो गई। तो कदुआ होता था ना वो बड़ा वाला, बाद लोग उसे कुहड़ा कहते हैं ना। हाँ तो वो टंगा था छज्जे में, छत थी उसमें छल्ला लगा रहता था, पहले लोग छल्ला डालते थे, तो उसी छल्ले के साथ वो टंगा था, सुर्ख था। तो पहले लोग उसे औरतें पकाया करती थी, गुड़ वगैरह डाल करके उबाल करके, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो पहले बात है, अब तो खैर। तो एक साहब गांव से बेचारे, उनकी नजर बहुत अच्छा काम करती थी, अब भी वो है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी उम्र 80 साल के आसपास है, वो है। जानवर खा रहा हो, वो कहते कि अरे जानवर तो बहुत अच्छी तरह खाता, तो सब लोग नहीं खाएगा। बहुत बढ़िया, और भी वो है। उन्होंने कहा अरे ये कुम्हड़ा तो बहुत अच्छा है।
کوہڑے کی بات کرتا ہوں، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. جب وہ بعد میں اتارا گیا، 1 ہفتہ تقریباً گزر گیا، اس کے بعد جب وہ اتارا گیا کاٹا گیا تو پورا ہی سڑا تھا. بہت پکے آدمی تھے. اور اب بھی وہ ہیں، اب بھی وہ ہیں جن کی نظر ٹھیک سے کام کرتی ہے نا. اگر وہ دیکھ لو کہہ دیں بالکل پکا معاملہ. اور جو لوگ دعوتیں کو ڈھنگ سے کھاتے ہیں نا، لڑکیوں شادی میں خوب بانٹتے، آدھا کھاتے آدھا پھینکتے ہیں، ان کو بھیج دے دوبارہ دعوتیں بھول جائیں گے. ایک نظر سب پہ ڈال دے تو معاملے تمام ہو جائے. چھوڑ کر رہا یہ بہت بڑی نسبت ہے، سمجھے بھیا، بہت بڑی نسبت. اللہ صحیح عمل کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے. ایسے دین کی بات قیمتی ہوتی. اللہ نے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. آسمانی صحیفے بہت اترے، چھوٹی چھوٹی کتابیں بہت آئیں، بڑی تو 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی. اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اللہ فرماتے اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. ایسی حفاظت، ایسی حفاظت، اتنی پتلی کتاب ہو، کسی سے کہا جائے زبانی یاد کرو، ایک حرف کا بھی فرق نہ ہے، ایک جملے کا بھی فرق. بھیا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، زبانی کوئی کتاب بھیا ہم تو نہیں سنا سکتے. پتلی کتاب ہے، زیادہ سے زیادہ 50 والا کھو، اور کوئی زبانی یاد کر کے سنا دے نہیں ہو پائے گا، ضرور بھولے گا. پوری کتاب ہو بہو سنا دے یہ، ارے بولو بھیا، نہیں، بہت مشکل کام ہے. پتلی سی کتاب کوئی اس کو حفظ بھولے گا ضرور، کہیں نہ کہیں ضرور غلطی ہوگی. بہت ہی مشکل مسئلہ ہے. قرآن مجید اتنی موٹی کتاب، 30 پاروں والی، 114 سورتیں، 30 پارے، اتنا موٹا قرآن مجید ہے، ہر بہر موجود ہے، کہیں ذرہ برابر کوئی فرق. یہ قرآن عظیم، قرآن مجید کی عظمت و بزرگی ہے. ناقدری ہم نے آپ نے کی. ابھی حضرت مولانا بیان فرما رہے تھے، مولانا ریاض صاحب دامت برکاتہم، ناقدری تو ہم نے تم نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ ناقدری ہم نے آپ نے کی ہے. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، پھر اس موضوع کو چھوڑ کے جو میں نے سورہ پڑھی تھی اس کے تعلق سے کچھ بات کرتا ہوں. ناقدری ہم نے آپ نے اس طور پہ کی ہے، ایک مرتبہ ایک عورت کنڈے بنا رہی تھی. کنڈے تو سمجھتے ہیں نا، وہی گوبر ٹھیک ٹھاک کر کے کنڈے بنا رہی تھی. ایک ہیرا پڑا ہوا تھا، ادھر سے بنیا گزر پڑا، ایک ہیرا پڑا تھا. ہیرا قیمتی پتھر ہوتا ہے، چمک رہا تھا. تو عورت جب کنڈے بناتی تھی تو دائیں بائیں اسے ہونا پڑتا تھا سنبھالنے کے لیے. بنایا تو وہ بنایا، تو وہ ہیرا اس کے پیر کے نیچے، چپل پہنے ہوئے تھی وہ، اس پیر کے نیچے بار بار پڑتا تھا، دائیں بائیں ہوتی تھی، اس کو رگڑ لگتی، اس پر پیر پڑتا، سب کچھ ہوتا رہا. وہ جوہری چپکے کنارے کھڑا ہو کر کے برابر وہ دیکھتا رہا. وہ اس دام میں تھا، فراق میں تھا کہ جیسے موقع مل جائے تو اٹھا کے ہیرا جیب میں رکھ لے. وہ کنڈا تیار کرتے کرتے، بناتے بناتے ذرا آگے ہوئی، ہیرے پر چپکے سے بنیا نے اپنا پیر رکھ دیا، چھپانے کے لیے. کاہے کے لیے؟ چھپانے کے لیے. بنیا نے چپکے سے ہیرا پر پیر رکھ دیا. جیسے پیر رکھا فوراً ہیرا ٹوٹ کر کے 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، فوراً ٹوٹ گیا. بنیا رویا، اے ہیرا تجھے کیا ہو گیا؟ اتنی دیر تک وہ عورت پیروں تلے روندتی رہی، رگڑتی رہی، تجھ پر فرق نہیں آیا. میں نے چپکے سے پیر رکھا تھا تجھ کو چھپانے کے لیے، چھپا کے چپکے سے جیب میں رکھ لوں، اور تو ٹوٹ گیا. ہیرے نے جواب دیا کہ سن جوہری، اس عورت کو میری قیمت کا پتہ نہیں تھا، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں. تجھے پتا تھا میں اتنا قیمتی ہوں، تو قیمت جانتے ہوئے بھی تو نے ناقدری کی پیر رکھا، اس لیے مجھے رونا ہے. ہم کو آپ کو جاننا چاہیے نا قرآن عظیم کی عظمت کیا ہے، بزرگی کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں. ناقدری تو ہم نے آپ نے کی. اللہ صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے. لائق صد احترام حضرات علماء کرام، میں نے قرآن عظیم کی ایک مکمل سورہ تلاوت کی.
اس کے تعلق سے 10-15 منٹ بات کرنا ہے، پھر وقت بڑھا جا رہا ہے، ہمارے بعد بھی حضرت مولانا تشریف رکھتے ہیں، ان کا بیان ہوگا، اور پھر رات کافی اور آپ تو کھلے میں ہیں، اللہ آپ کو قبول فرمائے، بڑی قربانی ہے آپ کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے ہیں۔ اور ایک بات میری یاد کر لیجئے گا، سوائے اللہ کے اور ہمارے آپ کے لیے دوسری قسمیں کھانا جائز؟ لوگ کہتے ہیں جان کی قسم، کتاب کی قسم، قرآن کی قسم، غلے کی، اور لوگ کہتے ہیں سر کی قسم، ایسے لب لب ہوتے ہیں، اب سر کی کوئی قسم ہوتی ہے؟ کہتے تمہارے جان کی قسم، توبہ ہے یا اللہ، کس کی قسم؟ اللہ کی قسم تو صرف اور صرف اللہ کی کھانی چاہیے، اور اللہ کو پاور ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، سارا جہان مخلوق ہے، سب کو اس نے پیدا کیا سارا جہان، تو اللہ نے کبھی کبھی تو رات کی قسم کھائی، کبھی اللہ نے دن کی قسم کھائی، کبھی ان ستاروں کی قسم کھائی جو اکٹھے نکلتے ہیں، چمکتے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں، آسمان پہ اکٹھے بہت سارے ستارے نکلتے ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، اللہ نے ان ستاروں کی قسم کھائی وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اللہ نے رات کی قسم کھائی جب وہ تاریک ہو، اور دن کی قسم کھائی جب وہ روشن ہو، تو اللہ نے سارے جہان کو پیدا کیا، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی کہ سارے انسان خسارے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سب کے سب نقصان میں ہیں۔ زمانے کی مناسبت اس طور پر، ایک ہی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک ہی زمانے میں فرعون موجود ہے، ارے تھا نہیں تھا بھیا، تھا نا، کامیاب کون رہا؟ ایک ہی زمانے میں شداد موجود ہے، ایک ہی زمانے میں ایک ہی زمانے میں ایمان والا، ایک زمانے میں نبی، ایک زمانے اسی زمانے میں دوسرا مد مقابل بڑا مالدار بادشاہ، یہ کوئی تو میں، کون کامیاب رہا؟ کامیاب تو ایمان والا ہی رہے گا۔ دیکھنے میں لگا تو صبح بہت ہے، اس کے بعد مارا اٹھا پڑا ہے، بہت ہے، بہت ہے، پاور ہے، اور پاور جھاور ایک ہی منٹ میں۔ فرعون سمجھتا تھا کہ اب تو ہمارے برابر کوئی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا والا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا یہ بڑا والا، انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں بڑا والا ہوں۔ قرآن مجید نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد۔ میخوں والا فرعون میخیں گڑوا دیتا تھا، سزا دیتا تھا، کہتا تھا ہم ہی ہم ہیں۔ کہا اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانا، اپنی قوم کو لے کے نکلے، دریائے نیل سامنے ہے، پیچھے سے دوڑائے پڑا، کرتے ہمارے پاس بہت ہے، دوڑائے پڑا، پہنچ گیا کنارے تک، ساتھ والے ڈرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی وہی عصا دریا پر مار دیا، دریا پھٹ گیا، راستے مل گئے، پار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور مارنے والے۔ فرعون تب بھی پہنچا کنارے، کہا دیکھا میری خدائی، اندر دریا نے راستہ دے دیا، پانی کھڑا، لوگ سمجھ گئے کہ اب بالکل اس کا کام پکا ہونے والا۔ آدمی کا جب دماغ خراب ہوتا ہے نا، جب چوٹیوں کو پر آ جائے تو سمجھو زندگی ختم ہے، سمجھو گھوس پڑا، ہمارے تاؤ میں گھوس پڑا، تو کوئی زیادہ بات تو ہوئی نہیں۔ اللہ چاہتا تو اوپر سے اپنے پیغمبر کو گزار دیتا، اندر سے اللہ نے دیا راستہ کیا ہو تو ٹھیک کرے،
اب تو پتا چلے گا. سوچا کہ معاملہ بالکل کلیئر ہے, صاف ہے. جب گھس پڑا فرعون غرق ہو گیا رب کے عذاب سے, موسیٰ کی قوم پار ہوئی موج آب سے, پیدا ہوا عصائے کلیمی سے راستہ, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پار ہو گئے وہ پھول کے کپا ہو گئے. یہ ہے ہمارا اللہ, بڑی تدبیر والا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ بہترین تدبیر والا. اندر سے راستہ دے کے ایسا پھنسایا, ارے بولو بھیا ہاں کہ معاملے ختم ہو گئے. تو نفع میں کون ہے بھائی؟ ایمان والا نفع کے اندر ہے. اللہ ایمان مضبوطی کے ساتھ ہمیں پیدا کرنے کے اندر لانے کی توفیق. ابھی تو کمزور والا ہے, ابھی تو ہم کہتے ہیں بہت پکے ہوتے ہیں ایمان والا, ابھی تو کمزور, ابھی تو ایسا کچا ہے جو مسجد تک نہیں لے جا پا رہا ہے. ایسا کچا تو زکوٰۃ تک کی بات آتی ہے تو اس میں بھی دائیں بائیں ہو جاتا. ابھی تو بہت کم والا ہے, اللہ اسے پکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ابھی تو بڑا کمزور والا. ارے بولو بھائی, ورنہ قیمت یہ تھی, قیمت تو یہ ہے کہ جب تک ایک ایمان والا ہے تب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا جب تک روئے زمین پر رہے گا تب تک آسمان سائبان بنا رہے گا, زمین بچھونا بچھی رہے گی, سورج و چاند اپنا کام کرتے رہیں گے, یہ ستارے جگمگاتے رہیں گے. جب ایک بھی اللہ کا نام لیوا نہ ہوگا تب اللہ فرمائے گا اب ہم کو کوئی ضرورت ہے, اسرافیل تو اپنا کام تمام کر دو, اب ہمیں کوئی ضرورت ہے, دنیا بھری ہوئی ہے. جب ایک اللہ کا نام لیوا نہ ہوگا تب اللہ نے ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سورج بے نور ہو کے اندھا ہو کے زمین پہ گر جائے گا, واذا النجوم انكدرت, ستارے جھڑ جائیں گے, یہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے, دریاؤں کو جوش دیا جائے گا, سب ختم ہو جائے گا, آسمان ٹوٹ پڑے گا, سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ کب؟ جب ایک بھی اللہ کا نام لیوا نہ ہوگا تب. اپنی قیمت تو پہچانو, اپنی قیمت تو پہچانو ایمان والا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والا بڑا قیمتی. اللہ نے فرمایا ساری دنیا خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے, نفع میں کون ہے؟ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا, نفع میں ایمان والے, اور ایمان کے بعد وعملوا الصالحات, ایمان کے بعد اچھے اعمال. کیا چیز بھیا؟ اچھے اعمال تو آپ جانتے ہی ہیں کیا کیا ہے, اور برے اعمال کیا ہیں آدمی اچھی طرح جانتا ہے. جب کوئی غلط کام کا ارادہ رکھتا ہے تو دل اسے دھکا دیتا ہے کہ نہیں, دل خبردار کرتا, آگاہ کرتا ہے, ہوشیار کرتا ہے کہ نہیں. دل مفتی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بھیا؟ روک دے گا. جب کوئی غلط قدم اٹھانے کو سوچے گا تو دل ایک بار جھٹکا دے گا, غلط ہے, اب نہیں مانا جھٹائی کہ تو پہنچ گیا وہاں تک, ورنہ دل روکے گا. کیا کرے گا بھائی؟ تو ہر آدمی اچھا اور برا کام جانتا ہے, انجانا تو کوئی رہا نہیں اس دور میں. اب تو لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, نفع نقصان اچھی طرح جانتے ہیں. 5 سال کا لڑکا ہو, اسے آپ 50 کی نوٹ پکڑا دو, واپس مانگو کہ 10 کہتے ہیں 50 والا لے لیں, تو دے گا نہیں آپ کو, ہوشیار ہوگی. اور لوگ دین کے بارے میں بڑے انجان کرتے ہیں, کہتے ہیں ماں صاحب ہم کو ہم بہت سیدھے ہیں, جیسے تھے حرم سے آئے ہیں ایسے سیدھے سیدھے. باقی بہت چالاک ہے لیکن دین کے بارے میں اپنے آپ ہی سیدھے بنتے ہیں تاکہ کچھ کرنا نہ پڑے نا. تو جب اچھے اعمال ضروری, کیسے اعمال؟ اچھے اعمال ضروری. ہر آدمی جانتا ہے اچھے اعمال کیا ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
حق پر قائم رہنا، اور جب حق پر کوئی قائم رہے گا تو مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اس کے اوپر طرح طرح کے حالات آئیں گے۔ ارے بولو بھیا آتے نہیں آتے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے، جب ایمان قبول کیا نبی کا دامن پکڑا، آزمائے گئے۔ ارے بولو آزمائے گئے کہ نہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے آگ کے انگارے بچھا دیے جاتے تھے، اس پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا اے خباب تم اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، اور کوئی جرم؟ ہمارا آپ کا جرم ہے ہم نے اپنے اللہ کے احکام کو توڑا، نبی کا طریقہ چھوڑا، اور ان کا جرم یہ تھا انہوں نے اللہ کے احکام کو پکڑا اور نبی کا طریقہ پکڑا، اس لیے ان کو ستایا جاتا تھا کہ پیٹھ کے نیچے انگارے ہو، اوپر تپتا سورج ہو، پیٹھ کے نیچے انگارے ہو، اوپر تپتا سورج ہو، ایسے میں ایمان بچانا، ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں، ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو کون کامیاب ہے بھائی؟ ایمان والا۔ دنیا سے جانے کے بعد ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، آقا فرماتے ہیں کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل پر وہم و گمان نہیں گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ دنیا ایک کباڑ ہے، ایک دن ہاتھ سے نکل جائے گی، آنکھ بند ہوتے ہی لوگ لے لیتے ہیں، چاہے جتنا کچھ ہو، آنکھ بند ہوتے ہی دوسرے لوگوں کو ورثہ نے لے لیا، آپ کے بعد وہ وارث بنے، ان کی آنکھ بند، فلانے وارث بنے، ان کی آنکھ بند، فلانے وارث بنے، ان کی آنکھ بند ہوئی تو فلانے وارث، کسی کے پاس آج تک یہ ٹھہری؟ بھیا قاعدے سے سن لیجیے، یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں رکی؟ ادھر سانس ختم، فلانے لے لیا، ان کی سانس ختم، ان کے بعد والی، یہ ایسا بدلتی ہے، آج تک کسی کا ساتھ ہی دنیا نے نہیں دیا، بدلتے بدلتے ادھر ادھر ہوتے ہوتے سب کو نپٹا دیا، یہ ایسے ہے۔ اور اللہ نے جس وراثت کی بات کی ہے وہ جس کو وراثت میں دی جائے گی اسی کے پاس رہے گی وہ چیز۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنت الفردوس جس کو وراثت میں دی جائے، اب یہ ہمیشہ کا وارث بنے گا، اس سے کوئی وراثت چھیننے والا، کسی کے اس سے وراثت جانے والی نہیں ہے، ہمیشہ کی وراثت اسی کے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اس ہمیشہ کے نفع کو اس کباڑ دنیا کے لیے خطرے میں، نقصان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے، ایک نعت پاک ہے سماعت فرما لیں، پھر دوسرے مہمان ان کا بیان ہوگا، وقت میں نے آپ کا زیادہ لیا، رات کے 11:30 اس سے اوپر کرے، درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، گوہر بے بہا میرے سینے میں ہے، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، گوہر بے بہا میرے سینے میں ہے، گنج قارون کو جو میسر نہیں، گنج قارون کو جو میسر نہیں، وہ نگینا میرے اس خزینے میں ہے، گنج قارون کو جو میسر نہیں۔ اور یہ شعر بڑا پسندیدہ ہے مولانا کہ اس جہاں کے ہوں یا خلد کے پھول ہوں، اس جہاں کے ہوں یا خلد کے پھول ہوں، مشک و عنبر ہو یا ہو گلاب و سمن، اس جہاں
و سمن سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، خاک طیبہ سے مس کر دو میرا کفن، مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، خاک طیبہ سے مس کر دو میرا کفن، تاکہ دیکھیں نگیرین جس دم لحد، تاکہ دیکھیں نگیرین جس دم لحد، کہیں اٹھے کوئی گوہر دفینے میں ہے، تاکہ دیکھیں نگیرین جس دم لحد، کہیں اٹھے کوئی گوہر دفینے میں ہے، اچھا حضرت مولانا کے حکم پر دو تین شعر سلام کے تعلق سے پڑھے دے رہا ہوں، سماعت فرمانے درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔